چیزوں کو نہ دیکھو، ان چیزوں کو نہ دیکھو جن چیزوں کو دیکھنے سے گناہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ان کے زمانے میں ایک بستی میں ایک لڑکا ایک لڑکی پر عاشق ہوا اور اس نے ملنے کی پیغام پہنچایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری آنکھیں اتنی خوبصورت ہے کہ میرے دل میں گھر کر چکی۔ کہا نہیں کہ فلانیہ کی تو آنکھیں 1 لاکھ روپیہ کی دیتا۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی مولانا ہوا تو کہا اسے تو ایک آنکھ ہمارے لیے 1 لاکھ روپئے برابر ہے۔ تو اس نے کہا تیری آنکھیں میرے دل میں گھر کر چکی ہیں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن لڑکی کیسے اللہ والی تھی؟ لڑکی نے جب سنا تو لڑکی رونے لگی اور کہنے لگی یا اللہ اگر آج میری آنکھوں کو تم خوبصورت کا بنایا ہوتا تو آج مجھے گناہ کی دعوت نہ ملتی۔ ہائے افسوس میری آنکھوں کی خوبصورتی کی وجہ سے مجھے گناہ کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ لڑکی روئی اور چاقو اٹھایا، چاقو اٹھانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں میں مار کر دونوں ہاتھوں کو نکال کر پلیٹ میں رکھ دیا اور میرے کہنے والے کو آنکھیں دے دو، ان آنکھوں سے اسے پیارے آنکھیں دے دو، خدا کی قسم وہ آنکھ مجھے نہ چاہیے جن آنکھوں سے مجھے گناہ کی طرف بلایا جائے۔ یہ نکال کر کے بھیجا اور ادھر لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ لڑکی لاغر پیغام دینے والا لے جا کر اس عاشق کے پاس پہنچایا، اس نے آنکھیں نکال کے دے دی تجھے۔ جب اس نوجوان نے دیکھا تو اس کے منہ سے بھی ایک چیخ نکلی، اب یہ ہوش ہو کے گر گیا، یہ کیا ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس واقعے کو سن کر بے پناہ خوشی حاصل ہوئی کہ اس ہوئی زمین پر لڑکیاں بھی موجود ہیں جن کے دلوں میں خوف خدا کا خیال ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے آنکھوں کو نکال دینا گوارا کر لیا، لیکن گناہ کے قریب نہیں لے۔ حضرت علی شیر خدا بڑے خوش ہوئے اور ان آنکھوں کو لائے اور اس کے دونوں گلوں میں رکھا اور حضرت علی نے اپنا دونوں ہاتھ پھیرا تو اس لڑکی کی آنکھیں پہلے کی طرح پھر روشن ہو گئی۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کرامت بھی ہے اور اس لڑکی کی فضیلت کہ کیسی کیسی لڑکیاں روئے زمین پر تھی کہ آنکھ نکل جائے تو گوارا ہے، لیکن خدا کی نافرمانی کی طرف قدموں کو اٹھانا گوارا نہیں کیا ہوتا۔ لوگوں پتا چلا کہ اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، آج بہت بڑی نعمت ہے، یا اس نعمت کو پانے کے بعد وہ چیزیں دیکھو جس سے خدا راضی ہو، وہ دیکھو جس سے خدا ناراض ہو جائے۔ تفسیر بیان میں اللہ کے نبی فرماتے 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ اللہ آپ دے تو ان چیزوں کو دیکھو۔ نمبر 1 فرماتے النظرۃ الی وجہ الوالدین احسانا۔ نمبر 1 پر ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اگر اللہ نے آنکھیں دی ہے تو ماں کا چہرہ دیکھو، باپ کا چہرہ دیکھو، کتنا بڑا ثواب ہے۔ دوسری حدیث میں بھی فرماتے من نظر وجہ الوالدین نظرۃ رحمہ، جس نے ماں باپ کا چہرہ رحمت کی نگاہوں سے دیکھا، رحم کی نگاہوں سے دیکھو، دیکھنا تو ہوتا ہے، ایک دشمنی کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے، ایک رحم کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ حضور فرماتے جس نے رحم کی نگاہیں اپنے ماں باپ کے چہرے پر ڈالی فَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورَةً،
سلسلہ میلاد شریف کے شروع میں عزیز القدر حضرت حافظ صوفی غلام مرسلین سلمہ مہاراج گنجوی نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی. ان کی تلاوت ہو رہی تھی، ہم لوگ بات کر رہے تھے، کوئی چل رہا تھا، کوئی کھیل رہا تھا. لیکن ایمان والوں کی شان کیا ہے کہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی حالت کیسی ہوتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے 7ویں پارے کے شروع میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ لوگ اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا. قرآن رسول نے تو اترا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ لوگ اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا تو سننے والوں کی حالت کیسی ہوگی؟ قرآن کہتا ہے تَرَأَيُنَهُمْ، دیکھو گے ان کی آنکھوں کو تفیض من الدمع، آنسوؤں کو ٹپکاتے ہوں گے. ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو ٹپکاتے ہوں گے، روتے ہوں گے. ایمان والوں کی شان قرآن نے فرمایا ہے کہ جب ایمان والے قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں. اور آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے ڈھیٹ ہو گئے کہ قرآن کہا جا رہا ہے ہم سے کوئی مطلب ہی نہیں. بہت ڈھیٹ ہو گئے ہم لوگوں کے دل. ہائے، آپ شاطر، آپ کا نام؟